یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ارشاد ہے، لوگ کہتے تھے نا ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیسے ہماری محبت قبول ہوگی، کیسے پتا چلے گا کون سی محبت اللہ کو پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی مجھ مصطفیٰ کی غلامی کرو، مصطفیٰ کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ اگر مصطفیٰ کی تم اتباع کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 81، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا، سارے نبیوں سے، کہاں عہد لیا؟ عالم ارواح میں سارے نبیوں سے پختہ عہد لیا، کیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں۔ کون عظیم رسول؟ آمنہ کے لال، وہ عظیم رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ علماء فرماتے ہیں یہ پہلا میلاد ہے جو سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے رب العالمین نے کیا ہے، اور سب نبیوں سے وعدہ لیا ہے میرا حبیب جب آئے تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے اور ان کی تائید بھی کرنی ہے۔ اب 30 پارے کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج کوئی اگر بائبل اٹھا کر کہے میں تو کتاب الہی میں سے حکمت کے موتی ڈھونڈنا چاہتا ہوں، میں انجیل پڑھنا چاہتا ہوں، تورات پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں مصطفیٰ دے دیے ہیں نا، تمہارے پاس کریم آقا آ جو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی موجودگی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں انجیل کے اوراق تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جلال میں آگے فرمایا کہ اگر آج بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر آئیں تو تیرے نبی کی ہی اتباع کریں گے، وہ بھی محمد رسول عربی کا کلمہ پڑھیں گے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وہ کیسے مزے کا وقت ہوگا تمہارے لیے بھائی، وہ تمہارے لیے کتنی سعادت کی بات ہوگی۔ نماز کا ٹائم ہوگا، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور امام تم میں سے آگے کھڑا ہوگا، یعنی امام میرا امتی ہوگا، جناب عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یعنی اب کامیاب وہی ہے جو اطاعت رسول کر رہا ہے، جو حضور کی اطاعت نہیں کرتا، حضور کی اتباع نہیں کرتا، وہ ناکام ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں جو ہیں وہ دوبالا ہو رہی ہیں انشاءاللہ، اور اس بار 1500 سالہ جشن میلاد ہے۔ کریم آقا کی جلوہ گری کو 1500 سال ہونے والے ہیں، اور جوش و خروش دید نہیں ہے، عشاقان رسول کے دل کی کلیاں کھلی ہوئی ہیں، دلوں کے غنچے کھل چکے ہیں، پر یاد رہے اطاعت مصطفیٰ نہیں چھوڑنی، اس خوشی میں اطاعت مصطفیٰ نہیں چھوڑنی۔ ایک حدیث سنتے جائیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، پیغام بھیجا گیا کہ آپ نے صبح جہاد پر جانا ہے، جہاد پر جانے کے لیے ان کو پیغام بھیجا گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ صبح تو جمعہ ہے، اور اگر میں صبح فجر کے بعد، جیسے حکم ہے کہ فجر کے بعد جانا، فجر کے بعد میں اگر نکل جاؤں تو میں تو جمعہ کی جماعت سے محروم رہ جاؤں گا، رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے تو نہیں جمعہ پڑھ سکوں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ قافلہ تو صبح ہی جائے گا، لیکن میں رک جاؤں گا، میری سواری بہت اچھی ہے، تو جب سرکار علیہ السلام جمعہ پڑھائیں گے تو میں حضور کے پیچھے جمعہ کی سعادت حاصل کروں گا، پھر جب حضور جمعہ پڑھا چکیں گے تو میں نکلوں گا اور سپیڈ تیز کروں گا اور سواری کو بھگاؤں گا اور قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا، جہاد میں بھی شرکت ہو جائے گی، قافلے کے ساتھ بھی مل جاؤں گا اور جمعہ بھی مل جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ میں دونوں جو برکتیں ہیں وہ لوٹ لوں گا۔ تو جمعہ کے وقت حضور علیہ السلام
کی زیارت ہوئی تو کریم آقا نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ آپ نے تو جہاد پر جانا تھا. تو کہنے لگے حضور بس ابھی جانے لگا ہوں, میں نے تو یہ سوچا تھا جمعہ پڑھ کر پھر میں روانہ ہو جاؤں گا, تو ابھی میں جانے لگا ہوں اور ان کے ساتھ مل جاؤں گا. حضور نے پتہ کیا جواب ارشاد فرمایا؟ سنیں اطاعت مصطفیٰ کتنی اہم چیز ہے. کریم آقا نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تو ساری دنیا کا سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے, تجھے وہ ثواب نہیں ملے گا جو صبح جانے والوں کو مل چکا ہے. وہ سعادت نہیں ملے گی. صبح جانے والوں نے کیا کیا تھا؟ حضور کی اطاعت کی تھی, حضور کا کہنا مانا تھا. کریم آقا کی فرما برداری میں ہی ساری عزتیں ہیں, ساری عظمتیں ہیں, ساری کامیابیاں ہیں, ساری برکتیں ہیں. اللہ ہمیں حضور کی اطاعت نصیب فرمائے.